نمبر 22واں اصول یہ معلوم ہوا ہے کہ مخالفین کے مقابلے میں بھی اعتدال سے کام لے۔ انسان جب کسی مخالف کے مقابلے میں ہو تب بھی اعتدال ہو، ظلم نہ ہو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان دوستوں میں تو اعتدال رکھتا ہے، اگر اپنا کوئی مقابل مخالف ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں اعتدال سے بڑھ جاتا ہے۔ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ مخالفین کے مقابلے میں بھی اعتدال۔ اس کی مثال یہ ہے، چند یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ یہودی چونکہ بڑی سرکش قوم ہے تو ان میں سے بعض نے حضور کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم، معاذ اللہ آپ پر ہلاکت ہو۔ سام کہتے ہیں ہلاکت کو، اس لیے یہ لفظ صحیح پڑھنا چاہیے السلام علیکم۔ اگر کوئی پڑھتا ہے السلام علیکم تو اس کا معنی آپ پر ہلاکت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا آپ نے صرف کہا وعلیکم، یعنی جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو تمہارے لیے بھی اسی طرح ہلاکت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں یہ جملہ سن لیا کہ یہودیوں نے میرے شوہر کے لیے، ہمارے پیغمبر کے لیے جملہ کہا ہے، تو حضرت عائشہ نے اس موقع پر یہ الفاظ کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم لوگ تباہ و برباد ہو، تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عائشہ یہ تم نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے ہلاکت کی بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں نے بھی تو جواب دے دیا وعلیکم، اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر ہلاکت ہو، یعنی جتنی بات انہوں نے کہی اتنا جواب میں نے دے دیا، تم نے یہ دو جملے آگے کیوں بڑھا دیے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب بھی ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف، اے عائشہ تمہارے اوپر لازم ہے نرمی کو اختیار کرو اور سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دیکھیں یہاں پر شریعت کا مزاج کتنا اعتدال ہے کہ آپ نے صرف ایک جملے میں جواب دیا، آگے لعنت اور غصے کو بڑھایا نہیں۔ حضرت عائشہ نے بڑھایا تو آپ نے نکیر کی۔ معلوم ہوا دشمن کے مقابلے میں، مخالف کے مقابلے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا بیوی کو اپنی شوہر سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تو فوراً حضور کا دفاع کرتے ہوئے 3 جملوں میں جواب دیا۔ آج کی عورت ہوتی اور اگر اس کے شوہر کی کوئی نافرمانی، نازیبہ بات کہتا، شوہر کے بارے میں کوئی عیب بتاتا، اس میں یہ خامی ہے، تو بیوی کہتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہو، تم نے تو کم بتائیں، اس میں تو اور بھی زیادہ ہے۔ اس نے 2 بتائے ہوتے تو یہ حاشیہ لگا کر 5 کا اضافہ کر دیتی۔ لیکن ام المومنین کی محبت کیسی ہے، دفاع بھی کیا اور 2 جملوں کا اضافہ بھی کیا۔ لیکن شریعت کا مزاج اعتدال کیسا، آپ خاموش نہیں رہے، آپ خاموش رہتے تو تقریر رسول کی وجہ سے یہ کام سنت بن جاتا کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم دوہرا کر کے جواب دو۔ آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے فوراً حضرت عائشہ کو روکا۔ معلوم ہوا جب بات شریعت کے خلاف ہوگی، کرنے والی بیوی ہو یا بیٹا ہو اسے منع کریں گے۔ شریعت نے درس یہ دیا کہ اگر کہنے والی گھر والی بھی ہے تو اسے روکا جائے گا۔ نمبر 23واں اصول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ حرص و ہوس پر مبنی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا جائے۔ جب بھی کوئی پیشکش دین کے مقابلے میں سامنے آئے، مال اور دولت کی، حرص و ہوس کی، تو اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر واقعہ یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دعوت دی تو اس وقت عتبہ بن ربیعہ، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے، یہ عرب کا بڑا سمجھدار انسان تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ جا کر تم محمد کو سمجھاؤ کہ یہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں سرداری مل جائے تو ہم مکہ کی ساری سرداری تمہیں دیتے ہیں، آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو، نئے دین کی دعوت نہ دو۔ اور اگر محمد تم یہ چاہو کہ کسی حسین عورت سے تمہارا نکاح کروائیں تو ہم تمہارا نکاح کروا دیں گے، اور اگر معاذ اللہ تم دیوانے اور مجنون ہو تو ہم تمہارا علاج کروائیں گے،
اور اگر تمہیں کوئی مالی پریشانی ہے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو سنتے رہے تحمل کے ساتھ۔ اب دیکھیے اصول کیا ہے کہ شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں جب بھی کوئی پیشکش آئے گی حرص و ہوس کی تو اسے ٹھکرایا جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سلطنت دے دو میں اپنی بات سے باز آتا ہوں، حسین عورت سے نکاح کرا دو میں اپنی دعوت سے رک جاتا ہوں۔ آج تو ہمیں کوئی ایسی دعوت دے دے کسی حسینہ سے نکاح کی یا مال اور دولت کی تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سرداری اور سلطنت کی تھی لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ پھر آپ نے عتبہ کے سامنے کہا میں نے تمہاری بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی، تم میری دعوت کو بھی ذرا سا سن لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ چند آیات تلاوت کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اترا ہے اس ذات کی طرف سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے احکامات کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے ڈرانے والے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، ان میں اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بوجھ ہے، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہم حق کی بات کو نہیں سن سکتے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان میں پردہ ہے۔ فعمل اننا عاملون، فرما دیجئے کہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ جب آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیات پڑھتے رہے، عتبہ باوجود یہ کہ یہ بڑا شاعر تھا، بہت بڑا فصیح اور بلیغ تھا، لیکن جب یہ قرآن سننے لگا اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آپ قرآن پڑھتے رہے، آپ نے پوری اس سورت کو تلاوت کیا، ایسا متاثر ہو کر یہ اٹھا، پھر یہ گیا تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل تھا۔ مشرکین نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، محمد نے تمہاری پیشکش کو تسلیم کر لیا؟ کہا نہیں، محمد ایسا کلام لے کر آئے ہیں جو جادو نہیں ہے، سحر نہیں ہے، وہ کلام شاعرانہ نہیں ہے، اس میں تخیلات نہیں ہیں، وہ کلام واقعی وحی اور حق کلام ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، حق کو ہمیشہ تسلیم رکھا۔ ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ جب بھی دین کے معاملے میں مال دولت عہدے کی پیشکش آئے تو انسان اسے قبول نہ کرے۔ 24واں اصول آپ کی زندگی کا ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں محبت سے سمجھائیں۔ 24واں اصول کیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو تو آپ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ اکیلے میں سمجھاتے تھے، محبت سے سمجھاتے تھے، یعنی مجمع میں نہیں سمجھاتے تھے۔ مجمع میں کسی کو سمجھایا جائے سب کے سامنے تو وہ اپنی تذلیل اور توہین سمجھتا ہے، اس لیے سمجھانا ہو اکیلے میں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ایک دوسرے کے لیے بمنزل آئینے کے ہو۔ آئینہ انسان کو عیب بتاتا ہے تنہائی میں، اور آئینہ اتنا عیب بتاتا ہے جتنا ہوتا ہے، بڑا چڑھا کر نہیں بیان کرتا۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں عیب کم ہوتا ہے اسے بڑھا کر پیش کرتے ہیں، آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے۔ پھر آئینہ عیب اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا آئینہ ہر انسان کا عیب اس کو بتائے گا، دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہ ہے جس میں کوئی عیب دیکھیں اکیلے میں بتائیں جیسے آئینہ بتاتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہ بتائیں، جتنا عیب ہے اتنا بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں۔ حضور کا بھی یہی اسلوب تھا۔ اس کو سمجھیں معاویہ بن حکم کے واقعے سے۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، یہ صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب انہوں نے یہ بات تو سنی تھی کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ بات چیت جائز تھی تو یہ سمجھے کہ اب بھی جائز ہے۔ دیہات میں رہتے تھے تو ایک دن نماز میں شریک ہوئے، ایک صحابی کو چھینک آ گئی، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے الحمدللہ پڑھا ہے تو انہوں نے نماز میں زور سے کہا یرحمک اللہ۔ صحابہ اکرام میں سے بعض نے انہیں گور گور کے دیکھا، مقصد یہ تھا کہ خاموش ہو جائیں،
کہ نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو یہ صحابہ سے کہنے لگے بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ مجھے نماز میں اتنا گور گور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نماز میں بات چیت سے روک دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ واقعہ حضور کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا اور اکیلے میں سمجھایا کہ نماز میں تسبیح ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ محبت سے اسے سمجھایا تو یہ اعرابی اور دیہاتی صحابی کہنے لگا فواللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم نہ حضور سے پہلے دیکھا اور نہ آپ سے بہترین معلم آپ کے بعد دیکھا۔ فرمایا فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ مجھے مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گالم گلوچ دی ہے، بلکہ محبت سے سمجھایا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا آپ کا اسوہ حسنہ، کسی کو سمجھانا ہو محبت سے تنہائی میں سمجھائیں تو وہ بات کو قبول کرے گا، مجمع میں نکیر کریں گے تو اس کے دل میں نفرت آئے گی۔ ہمارے ہاں الٹ ہوتی ہے، کسی کی تعریف کریں گے تو اکیلے میں کریں گے، اکیلے میں کہیں گے تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، اور کسی کی خامیاں اور برائیاں بیان کریں گے تو سب کے سامنے کریں۔ مجمع میں برائیاں، اکیلے میں تعریف، اگر اس کے برعکس ہو جائے تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔